ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ماسٹر ایوب صاحب سے، جن کی وجہ سے یہ تمام رونق ہے، جن کے اسکول کے اندر ہم نے آپ کو والنٹیئرز اور نیئر پرماننٹ ٹیچر سے بات کروائی ہے۔ تمام کے تمام لوگ ہیں وہ اس اسپرٹ کے تحت کام کر رہے ہیں جس اسپرٹ کے تحت یہ ملک چل رہا ہے۔ اگر یہ اسپرٹ نہیں ہو تو یہ ملک خدا نخواستہ کبھی کا بند ہو چکا ہوتا، ایک بند اور گرے ہوئے اسکول کی طرح۔ ایوب صاحب بہت شکریہ، آپ نے کا پہلا انٹرویو نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ بڑے بڑے چینلز پر بھی جا چکے ہیں، آپ بات کرتے ہیں۔ آج کل جو ماحول ہے اس میں آپ کے اسکول میں کوئی خاص چیلنجز، آپ تو بہت عرصے سے چلا رہے ہیں اسکول، اس میں کوئی خاص چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں کہ والنٹیئرز کم ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، بچے آنے کم ہو گئے ہیں، کوئی مسئلے بڑھ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو شاگرد میرے پاس پڑھتے تھے، یوں کر لیں کہ میری شمع کو چلانے کے لیے، یوں کر لیں کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ جگہ پر پڑھا رہے ہیں۔ مجھے کوئی والنٹیئر طور پر مشکلات نہیں ہے، اگر لوگ آ رہے ہیں آپ کو بالکل، اگر میں اکلا بھی پڑھاتا رہوں تو میں پہلے بھی 8 کلاسوں کو 9 کلاسوں کو خود ہی اکلا ڈیل کرتا تھا۔ یہ تو میری اس کام کو دیکھ کر میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں۔ میری طرف سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ دے، 2 گھنٹے دے، مہینہ آتا رہے، سال آتا رہے، میں تو ویلکم کہتا ہوں اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اچھا، اتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں یہ جی، پاکستان کے اندر تعلیمی طور پر کوئی انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہو، کوئی حکومت کہہ جی بس ٹھیک ہے، ہم نے بہت ہو گیا، اب ملک چلانا ہے، تعلیم دینا، ایسا کوئی آپ نے محسوس کیا؟ کسی نے کوئی جھٹکا کوئی لگا ہے زلزلے کا، تعلیمی زلزلے کا، کہ پتہ چلا ہو کہ یہ پہاڑی ادھر سے ادھر آ گئی، اب تبدیلی آئے گی؟ نہیں جی، جب تک انسان مخلص نہ ہو، اگر انسان مخلص ہو تو پھر تو ہر چیز کو بدل سکتا ہے۔ جب ان کے اندر مخلص پن نہیں ہے، لالچ ہے، اگر لالچ پر چلیں گے کہ جی ہم نے ایک اسٹوڈنٹ لینا ہے، اس سے اتنی فیس لینی ہے، اب ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے میں ایک مضمون کے 500 روپے لوں گا، 600 روپے لوں گا، تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ تبدیلی تو تب آئے اگر وہ اپنے اندر مخلص پنہ لے لیں۔ ہیں میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے۔ اگر ہر آدمی اس ولولے کو لے کر اٹھے اور کہے کہ ہر روز میں ایک لفظ اپنے بھائی کو، بہن کو، چھوٹے کو، بڑے کو پڑھاتا ہوا چلوں تو میرا خیال انقلاب آ سکتا ہے۔ اچھا، آپ ایک ایسی سڑک کے کنارے میں بیٹھے ہیں جس کے ارد گرد اسلام آباد کی معاشرتی اور سیاسی طاقت بکھری ہوئی ہے، یعنی اگر میں بتانے لگ جاؤں کہ اس کے ارد گرد کن کن لوگوں کے گھر ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، گھروں کی تفصیل نہیں ختم ہوگی اور فیملیز کے۔ یہاں پہ لوگ آ کے آپ کو، بڑے بڑے جو لوگ ہیں آ کے رک کے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی تھپکی دیتے ہیں، کوئی سپورٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہے حوصلہ افزائی کی، حوصلہ افزائی کے لیے تو یہ چاروں طرف جو میرے مکان اپنے بنے ہوئے ہیں یہ مجھے دیتے ہیں، بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، ان سے میرا بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ وہ تو ہمسائیگی میں ہو گیا نا، میں بات کروں ہمسائیگی کے علاوہ بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، ماسٹر صاحب یہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، اور بلکہ گھروں سے اٹھ کے کئی دفعہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، میرا کام دیکھتے رہتے ہیں، میری دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ رہی فنڈنگ کی بات، فنڈنگ تو نہ گورنمنٹ سے ہے میری، نہ ہی یہاں کے دوسرے لوگوں کی ہے۔ اگر کوئی باہر سے کوئی آ گیا ہے یا ادھر ادھر کوئی آ گیا، کسی نے دے دیا ایک بستہ، یہ کتابیں، یا جیسے پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے بھی بچوں کے لیے میری کتابیں دی ہیں، کاپیاں دی ہیں، جیسا کہ اسی طرح بگن ہاؤس نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، بلایا ہے اپنے پروگراموں میں، میری ہیلپ بھی کی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہیلپ کی ہے۔ تو جو پراپر طور پہ یعنی کہ سالانہ سمجھ لیں یا ریگولر سمجھ لیں، وہ سپورٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی مدد ہے کہ جس کے تحت میں چلوں۔ یہ تو میں اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہا ہوں۔ تھک نہیں گئے آپ؟ بہت عرصے سے کر رہے ہیں کام۔ نہیں جی، میں تھکا نہیں اور انشاءاللہ تھکوں گا نہیں، جب تک میرے جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے میں تھکوں گا نہیں اور چلوں گا، اور اپنی شمع روشن کرنے کے لیے ایسے ایسے اسٹوڈنٹ بنا جاؤں گا، اور بنا دیے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری شمع اس محلے میں، اس پورے سیکٹر میں، بلکہ اس پورے اسلام آباد میں، بلکہ جن جن لوگوں نے میرا یہ کام دیکھا پورے ملک میں، مجھے دیکھ کر اس کام کو چلائیں گے اور چلا رہے ہیں، تو میری شمع روشن ہے۔ میں کیسے تھکا ہوں؟ انشاءاللہ نہیں تھکوں گا، انشاءاللہ نہیں تھکیں گے، کرتے رہیں گے کام، کرتے رہیں گے جب تک میرے یہاں ایک قطرہ بھی۔ میری بچی یہ کام کر رہی ہے، میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، اور فری اسی طرح جیسے میں کر رہا ہوں۔ کسی نے اگر کوئی 2 پیسے دے دیے ہیں، 10-5 روپے ڈبے میں ڈال دیے ہیں، وہ بھی میں ان بچوں کے لیے کاپی لے لیتا ہوں، پینسل لے لیتا ہوں، خوشی سے اظہار کرتے ہیں۔ کسی نے میری جیب میں زبردستی 50-100 روپے ڈال دیا، وہ بھی نہیں کے ساتھ یہ میرے پاس یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں،
کاپیاں ہیں, پینسلیں ہیں, میں ان بچوں کو دیتا ہوں اور اپنی خوشی سے دیتا ہوں. یہ میرا محنت آپ کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں, کوئی لندن چلے جاتے ہیں, آپ بھی اثاثے بنا لیتے ہیں, کوئی ریئل اسٹیٹ کو زمین کا ہی کاروبار آپ کر لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, تو بڑا آپ نے سال کھپا دیے, ملا کیا ہے آپ کو, کیا کیا ملا ہے مطلب آپ دیکھیں کو؟ جی, یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں نا, میرے دل سے اگر پوچھیں نا آپ کہ مجھے ملا کیا ہے, میں اسی توقع میں رہا ہوں کہ کاش میرے لیے کوئی دعا کر جائے, کوئی بچہ پلا اٹھا کے دعا کر جائے تو میں سرخرو ہو جاؤں. میرے لیے تو دن رات, بچے بھی, ان کے ماں باپ بھی, ایک گلی سے میں گزر جاتا ہوں تو لوگ ادھر سے بھی السلام علیکم, ادھر سے بھی السلام علیکم. اور اگر کسی جگہ چلا جاتا ہوں, بلکہ میں چھپ کے جاتا ہوں تاکہ کوئی ایسے مجھے لوگ نہ دیکھیں, میرا جو کام ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو کتنی محبت ہے, کتنی عزت ہے. اگر میں یہ آپ کو سنانا لگوں, اسٹاپ پہ چلا جاؤں, کوئی شاگرد مل جاتا ہے, کسی بس میں بیٹھ جاؤں, شاگرد مل جاتا ہے. کہیں دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں, بعد میں کرایہ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو کیا خیال ہے, کتنی عزت ہے. ہاسپٹل کے اندر میرے شاگرد ہیں, کئی دفتروں کے اندر میرے شاگرد ہیں. اگر میں واقع سناؤں بھئی اس کام کے لیے گیا اور ہو گیا, اور انہوں نے کرسی چھوڑی اور میں ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں, تو وہ خود ہی کہتے ہیں سر میں اتنی دیر تک آپ کے پاس پڑھا ہوں, آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں. تو یہ میرے لیے عزت تھوڑی ہے, اسی چیز کا میں بھوکا ہوں. زندگی کی کمائی ہے آپ, بالکل. اور یہ آپ نے ملک کو لوٹایا. بالکل. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, بچوں سے پوچھیں, بچوں کو اگر آپ پوچھیں نا کہ ماسٹر صاحب جانے والے ہیں تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. بچوں نے میرے لیے زندہ ایک قبر بنا دی ہے میری, دیکھیے آپ نے. میں نے دیکھی پیچھے بنائی ہے قبر. بالکل میری قبر بنائی ہے. بچوں سے پوچھیں آپ کہ سر جی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, ہم آپ کو یہیں دفن کریں گے. وہ دیکھیں پتھر کتنا بڑا پتھر ہے اور وہ قبر بنائی ہوئی زندہ. کسی بچے سے آپ کو بلا کے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے, وہ بتائیں گے کہ سر کی قبر ہے اور ہم سر کو جانے نہیں دیں گے. اگر یہ زندگی سے چلے بھی جاتے ہیں ہم ان کو یہیں دفن کریں گے. اللہ آپ کی زندگی طویل کر. آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. ناظرین, پروگرام کا اختتام ہو گیا, لیکن یہ جو اسپرٹ ہے ایوب صاحب کی, اس کا اختتام نہیں ہوا, کیونکہ یہ وہ اسپرٹ ہے جو مسلسل ہے. اور جس طرح میں نے آغاز کیا تھا پروگرام کا کہ ہم بات اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اگر اتنے مسائل ہیں تو چل کس طرح رہا ہے. پاکستان اس طرح چل رہا ہے, بہت بہتر چل سکتا ہے کہ اگر اس کاروان کے اندر ہم سب اپنا حصہ ڈالیں, اور بالخصوص تعلیم کے کاروان کے اندر حصہ ڈالیں, تو پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے. ان لوگوں پر اگر ہم نے چھوڑ دیا جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, حلیہ بگاڑ دیا ہے, تو پاکستان کا حلیہ بگڑے گا, لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں, کیونکہ پاکستان کو بچانے والے اور بنانے والے بہت سے ہیں. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.